جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں. اور صبح ہدایت کا یہ حصہ ٹوٹلی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ مختلف ایشوز، مختلف ایسے ٹاپک ہیں جس پر آج بات کریں گے اس حصے میں. اور سب سے اہم بات، آج یوم وفات ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق اور عظیم رہنما برصغیر کے عظیم شاعر، جو ان کی شاعری میں پیغامات ہیں وہ، اور بحیثیت مسلمانوں کے کیا انہوں نے وطن کا جو خواب دیکھا تھا، جو اس وقت ہمارا وطن جس انداز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس پر ہم پورا اتر رہے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چلیں چھٹی نہ بھی ملی، یا وہ بات ہے کہ بہت مصروف ہماری قوم ہے دیگر ایشوز پہ، تو وہ چھٹیاں کر لیتے ہیں، ہڑتالیں ہو گئیں یا کسی اپنے قائد کی کوئی برسی آ گئی وہ چھٹی کر لی. تو علامہ اقبال سے تو ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی اقتدار میں نہیں ہے نا. ان کے پوتے تھے، وہ الیکشن ہار گئے تو کوئی ان کے ایم این اے نہیں ہے. اور علامہ اقبال وہ نہ آپ کتابوں میں پڑھا جاتے ہیں، نہ اس انداز میں پرانے لوگ تھے، وہ چلے گئے. تو آج ان کا مزار بھی بند ہے کہ وہاں پر پنجاب حکومت کی سیکورٹی کا یہ عالم ہے کہ چار دیواری ہے، وہ جو باؤنڈری ہے وہاں پر رائیونٹ کی سیکورٹی ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی سیکورٹی ہے، وہ صوبائی اسمبلی کی سیکورٹی ہے. لیکن مزار اقبال یا وہ جو ہے، جو مینار پاکستان 23 مارچ کو بند تھا، آج مزار اقبال بھی بند ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار وہ بند ہے کیونکہ ادھر سیکیورٹی لگ جائے گی تو پھر جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں، پھر ان کی سیکیورٹی، ان کی جان مال کی حفاظت کون کرے گا. اور ڈیفینیٹلی میرے خیال میں ان کی جان مال ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو وہ کچھ دیا ہے جو شاید علامہ اقبال اور قائد اعظم نہ دے سکے. تو یہ تھوڑا سا بیلنس کرنا ہے. بالکل وہ دے بھی نہیں سکتے تھے جتنا بیڑا گرک انہوں نے کیا ہے. جی بالکل، انہوں نے تو بنانے والے تھے نا. بنانا ایک چیز، یہ جو بنایا ہے کسی نے، یہ بہت آسانی سے، اور ادھر سے میں پھینکوں اور یہ بہت آسانی سے ٹوٹ بھی جائے گا. تو میرے خیال میں ان کی حیثیت زیادہ بلند اور بالا ہو گئی کہ آج سیکیورٹی ان کی طرف ہے. پارلیمنٹ کے اجلاس چلتے ہیں، پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کا انتظام ہو سکتا ہے. تو مزار کی آپ نے ایک ذرا سی بات یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ٹھیک ہے آپ سیکیورٹی قائد اعظم کے مزار پہ سیکیورٹی آپ نے کر دی کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا. ایک کہتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا عمل کر کے ایک بڑی مصیبت سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. خطرہ کن سے؟ اپنے دوستوں سے خطرہ ہے، طالبان جن سے مذاکرات کر رہے ہیں، جن لوگوں نے بھیجا ہے. جی تو آپ ان سے بات کر لیجئے. ان سے مذاکرات میں یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے کہ یہ دن آنے والے ہیں، اس دن آپ اپنی کوئی کارروائی نہیں کریں گے. جو آپ کے جو کرتا دھرتا ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب، میرے خیال میں جو آپ کے پاس باہر سے کالز آتی ہیں، جو لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، کوئی ایسا کانٹیکٹ بنائیے کہ پاکستان کے اندر امن و امان کی تھوڑی سی تو صورتحال بہتر ہو. جی ہاں. اور دوسرا جو ایشو پچھلے تقریباً ابھی بھی خبروں میں سن رہا تھا، 46 گھنٹے ہو گئے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. اور حامد میر جو ہے وہ اتنا بڑا غدار اور وہ ملک دشمن بندہ نکل آیا. ان 46 گھنٹوں میں ہمیں پتہ نہیں تھا، یا بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ملک توڑنے تک کی جو ہے اس نے سازشیں کی ہوئی ہیں. طالبان کا وہ حمایتی ہے، پاکستان کی فورسز کا وہ خلاف ہے. تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب عباس ٹاؤن میں حادثہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بم دھماکہ عباس ٹاؤن میں ہوا تھا، تو مجھے کوئی اور تو اینکر یاد نہیں پڑتے نیوز چینل کے، لیکن حامد میر کا مجھے یاد ہے کہ اس وقت خاص طور پہ کہ وہ خود جا کے اس نے وہاں پہ کوریج کی ہے انہوں نے اور سب کیا ہے. تو ٹھیک ہے اپنے ذاتی اختلافات الگ ہوتے ہیں. میں ہمارے جو شیعہ مذہبی لیڈرز ہیں ان کی ایک بڑی نمائندگی ہوتی ہے، کشمیری رہنما ہوتے ہیں. تو بہرحال ان کا جو ایک فوکس ہے، یا جو ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ ایجنسیز کے حوالے سے ہم بھی تو یہی رونا روتے ہیں جی ایجنسیاں کر گئی سارا کچھ. جی بالکل. کوئی جماعت بنانی ہو، کسی جماعت کو توڑنا ہو، IGI بنانی ہو، 80s میں بے نظیر کو ہروانا ہو، اب نواز شریف کو لانا ہو، کسی کو اتارنا ہو، تو یہ سارا ایجنسیز کا تو خیر ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی. لیکن وہ بندہ اگر یہ کہتا ہے، اور وہ اس کے والد صاحب وہ کہتے ہیں کہ وارث میر صاحب جو ہیں صدر ضیاء دور میں ان کو بہت مارا بھی گیا اور تشدد کا نشانہ بنائے گا. اور اس کے بعد سے شاید ان کی تھوڑا سا ایک خون میں بھی یہ آ گیا کہ یہ جو بھی ناانصافی ہے، مسنگ پرسنز ہیں، کوئی کیس نہیں ہے، سالہ سال سے وہ قید ہیں، سالہ سال سے پتہ ہی نہیں ہے. اور یاد دلاتا رہے مستقل حامد میر نے. ہم یہاں پر اس نیٹ پر اس وقت اس پلیٹ فارم سے اگر کوئی سن رہا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ ذاتی وکالت کر رہے ہیں. لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ جو یہ نیوز اینکر ہوتے ہیں، جو اینکر پرسن ہوتے ہیں، دیکھیں ان کا کام آپ تک سچ پہنچانا ہوتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ سچ کسی کو تکلیف پہنچا جائے. اب حالت یہ ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ حامد میر کے کیس پر پاکستان میں جو میڈیا وار چل گئی ہے، وہ بھی ایک لگ رہا ہے کہ پالیٹکس آ گئی ہے اس کے اندر، میڈیا وار. اور اس وقت جو کمرشل دنیا چل رہی ہے، اب دیگر چینل جو ہیں وہ ڈرامہ بازی قرار دے رہے ہیں. اور یہ وجہ یہ بھی ہے کہ جس چینل سے منسلک ہے نا حامد میر صاحب خود بھی، تو وہ چینل بھی بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے. وہ ان سے متعلق یہ جو آج کے اخبار ہے، آج وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں کافی حد تک ٹھیک بھی ہے.
ان سے متعلق یہ جو جنگ گروپ ہے اس کے متعلق یہ آج اخبار ہے. علامہ اقبال کی برسی ہے تو پہلے پیج میں کوئی خبر تک نہیں ہے, اور یہاں پر امیشا پاٹل کا ایک لکھا ہوا ہے جو انڈین ایکٹریس ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ جو ہمارے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, حق بجانب ہے جو ان کا چینل ہے کہ بعض امور جو پاکستان سے متعلق اتنے اہم ایشوز ہیں ان کے لیے بہت ہی کم اہمیت کے حامل ہیں, اور جن کو اہمیت نہیں دی جانی چاہیے. مارننگ شوز کا جو بے ہنگم انداز اپنایا گیا وہ انہی چینل سے آغاز ہوا, پسند کیا جا رہا ہے جی, وہ پسند کیا جا انہوں رہا نے, آپ اگر انہوں نے دیکھیں آغاز تو ہوا چینل سے آغاز ہوا. تو یہ بات ہے, دو رائے ہیں, تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ہم کوشش کریں. لیکن پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی یہ آج کا دن یوم وفات علامہ اقبال 21 اپریل, کیا وہی پاکستان تھا, خودی ہم میں ہے, شاہی ہے, اور بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, ہم تو کہاں خاک میں بھی جو ہے ہمیں کوئی بسیرا نظر نہیں آ رہا, یہ جو عزت ہے کشکول لیے گھوم رہے ہیں ہر جگہ. تو کیا ہم وہی خودی کی جو بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی, کیا ہم میں وہ خودی غیرت جو ہے ہمارے خاص طور پہ حکمرانوں میں وہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, آپ کو سارے مومنین کو میرا بہت بہت سلام. میں پھر ایک مرتبہ حاضر جی ہوں ضرور بھائی. اقبال کی جی جو گفتگو ہو رہی ہے, میں ہدایت چینل کا اور آپ کا اور آپ کے دوسرے بھی جتنے پروگرام آتے ہیں, جب بھی پروگرام آتا ہے آپ کوئٹے کے بارے میں, ہزارہ کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں, ہم سب آپ کے شکر یہ ہمارا فرض ہے سر, چینل کے شکر گزار ہے فاروق بھائی. ہم سارے جتنے بھی ہزارہ قومیت کے لوگ, ہم جتنے باہر, چاہے وہ کینیڈا میں ہو, چاہے آسٹریلیا میں ہو, چاہے یورپ, پاکستان, امریکہ میں ہو, ہم سب بہت بہت شکر گزار ہیں. آپ ہمارے کو اتنا حوصلہ دیتے ہیں, آپ ہمارے کو اتنا یاد کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے. اور ہمارے یاد نہیں کریں گے تو ہم کن کو یاد کریں گے, آپ ہمارے رول ماڈلز ہیں جنگیدی صاحب. دوسری بات, ہم علامہ اقبال صاحب کے جو باتیں ہیں, علامہ اقبال وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے خواب دیکھی تھی. قائد اعظم نے اس کام کو آگے بڑھایا تھا, اور جتنے بھی خرچے ہوئے تھے وہ راجہ محمود آباد کے تھے. لیکن آج آپ پاکستان کی حالت دیکھیں کہ پاکستان کس طرف اور کس سمت کو جا رہا ہے, اور جو آنے والے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو چلائیں گے. تو میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھوں گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں, بے باقی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن. کیا کہنا ہے. مکاری و روباہی پہ اترتا ہے مومن, جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو. وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن, کردار کا, گفتار کا, عمل کا مومن. قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن, سرحد کا ہے مومن کوئی پنجاب کا مومن. ڈھونڈنے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سنا ہوں. حال تو آپ کو بھی پتہ ہے, آج سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا حال ہے. ہماری دعائیں ہمیشہ پاکستان کے لیے. ہمارا قوم, ہم ہزارہ قوم جتنا خیر خواہ اس پاکستان کے ہے, اور ہمارے ساتھ جو حال ہو رہی ہے فاروق بھائی آپ کو بھی پتہ ہے, اور مومنین کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے اس کا بھی سب کو پتہ ہے. ہماری دعائیں اس ملک کے لیے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری لائے. جزاک اللہ جنگی صاحب, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہزارہ جو برادران ہیں ہمارے, ان کی اہمیت اور ان کا مقام ہمارے لیے بہت زیادہ ہے, بلکہ ہم ان کو اپنے لیے ایک ڈھال تصور کرتے ہیں. دیکھا جاتا ہے کراچی میں اٹھنے والے 10 محرم کے کسی بھی مرکزی جلوس میں سب سے جو پہلا دستہ ہوتا ہے وہ ہماری ہزارہ برادران کا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے, اور یہ ہمیشہ سے یہ روایت چلتی چلی آ رہی ہے. تو ہمارے پلیٹ فارم سے ہدایت ٹی وی سے ہم ہزارہ کے ان کہتے ہیں کہ ان باب کو بھی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کبھی آپ کے سامنے نہیں آیا. جیسے ہم نے اپنے ہزارہ بوائز کا, ہم ہمیشہ ایک اسپورٹ کا پروگرام دکھاتے ہیں, آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں جو بہت پسند کیا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ہر میدان میں ہمارے ہزارہ بھائی اور ہزارہ خواہران آگے ہیں ماشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ مولا علی مدد. کیسے ہیں فاروق بھائی آپ؟ جی الحمدللہ بھائی. اچھا, سسٹر کو بھی میرا سلام. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ السلام. جی میں بس آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو بی بی کی ولادت پہ. اور سیکنڈ بات یہی میں بولنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ تو ماشاءاللہ یہاں پہ سب بی بی کی ولادت منا رہے ہیں, لیکن ایسی کبھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ کئی دوسرے چینل پہ جو ہے وہ کبھی نظر چلی جاتی ہے تو پھر وہاں پر بے غیرتی کا عالم ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ صرف مقصد باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی کہ ہم آل رسول کو مانتے ہیں, آل رسول سے پیار کرتے ہیں. کبھی ان کو دیکھیں, ان کے چہروں کو دیکھیں, جب علی کا ذکر آئے اور آل رسول کا ذکر آئے تو ان کے چہرے کیسے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. بہت شکریہ بھائی, جزاک اللہ.
تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم علامہ اقبال کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا دن جو ہے ہم بھول گئے ہیں، تو بہت سے مسلمان جو ہمارا ایک جو بحیثیت مسلمان فرض ہے، قرآن میں حکم خداوندی ہے محدت اہل بیت سے متعلق، تو ہم ان کو یاد نہیں کرتے. تو علامہ اقبال، قائد اعظم اور دیگر جو اکابرین ہیں ان کو بھول جانا تو ایک چٹکیوں کا کام تھا. تو یہ قوم کی تباہی ہے، اسی لیے ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ قوم تباہی کی طرف اسی وقت جاتی ہے جب وہ اپنے کہتے ہیں کہ اسلاف کو بھول جاتی ہے، اپنے عظیم رہنماؤں کو بھول جاتی ہے. اور یہ ایک مسلمان قوم کی بڑی ٹریجڈی رہی ہے. لیکن مسلمان قوم میں بھی ایک فرقہ جو ہے ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت تو دور کی بات ہے، آپ یہ کہیں کہ رسول خدا کے بارے میں بھی جو ان کے نظریات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم عام انسانوں کی طرح ہیں. تو یہ ایک خاص فرقہ ہے جو اپنے آپ کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن خدا سے ہماری دعا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان کی کوششیں رائگاں جائیں گی. لیکن اسی طرح کے لوگ ہمارے عام لوگوں میں بھی موجود ہیں جو اپنے اسلاف کو بھلا کے یہ سمجھتے ہیں کہ اور نئے اسلاف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بھی ہے کچھ ابھی بھی ایسا چل رہا ہے کہ مقابلے کی فضا، نئے رول ماڈلز آ گئے اور جو مقابلے کی فضا پیدا کی جاتی ہے کہ ہمارے وہ کہتے ہیں اہمیت کم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی. یہ تو جیسے دن ہی چینج کر دیا کہ جشن ہے تو اس میں کوئی وفات لے آئے ہیں، کوئی شہادت ہے تو وہاں پر کوئی جشن تو خیر میں نے زندگی بھر دیکھا نہیں. کوئی خوشی کا اہتمام، میں بھی شیعہ نہیں تھا پہلے، کوئی خوشی یا کوئی اس انداز میں جشن، کوئی والہانہ کسی بھی شخصیت کا ہم کس کا جشن منا سکتے تھے پہلے؟ کسی کا کوئی بہادری کا قصہ ہو، کوئی جوان مردی یا ولادت کا ہی بنا لے. جی بالکل، کہ اگر جیسے ہم نے تو میں کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے صحابہ کی ہم ولادت کا بھی جشن مناتے ہیں تو ہم تو تمام صحابہ کی ولادت کا جشن منانے کے لیے تیار ہیں. آپ آئیے، آپ بتائیے تاریخیں ہمیں بتائیے، ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. مواد نہیں ہے نا، تو لے کر آئیے. جی مواد ہی نہیں، کہاں سے لائیں گے مواد؟ نہیں. میں ساری عمر جو ہے وہ نعتیہ مقابلے کوئی جو قصیدے منقبت اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہے، دیگر لوگوں کے حوالے سے کوئی ایک جملہ، کوئی قصیدہ، کوئی بہادری کا مقام، کوئی درجہ اس انداز میں ہے ہی نہیں، تو کہاں سے لائیں؟ ویسے انہوں نے ٹائم پاس کرنا ہے، اگنورنس دکھانی ہے لوگوں کی طرف سے یا اپنی اگنورنس دکھانی ہے، تو پھر یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سسٹر. منور جہاں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. مہربانی سسٹر. آپ کو اور زہرا بی بی کو، بیٹی کو بہت دعائیں، بہت پیار. آپ لوگوں کو اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے کہ بس ہر جگہ ہدایت ہدایت کا نام ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی دے. اور ماشاءاللہ سے میں بھی آپ کے ہر پروگرام میں گھسی ہوئی ہوں. نہیں جی آپ شان ہے پروگرام کی. محبت لے کر آئی ہوئی ہوں. بسم اللہ. بی بی فاطمہ پہ لکھی ہے میں نے. بسم اللہ. درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو میں اللہم صلی علی محمد. جا رہا ہے پروگرام ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں بہت مہربانی، بہت مہربانی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ پر لاکھوں سلام اے فاطمہ بنت رسول. آپ نور العین ہیں اور جگر گوشہ رسول. حضور کے آنگن میں خوش نما سا گل کھلا، باغ رسالت کا ہے پھول فاطمہ بنت رسول. حسنین ہے سردار جنت آپ کے لختے جگر. آپ ہے خاتون جنت فاطمہ بنت رسول. آپ ام المومنین اور وارث قرآن ہیں. آپ ہیں شان رسالت جان جانان رسول. جا بجا خرمے کے پیوند تھے لباس پاک میں، کتنی سادہ زندگی تھی آپ کی بنت رسول. ہے مرتبہ آل نبی کا آیت تطہیر میں، منظور ہے اللہ کو تکریم خانہ رسول. آپ کی تعظیم تو ہم سب پہ واجب ہو گئی. آپ کی تعظیم تو ہم سب پہ واجب ہو گئی. حضور احتراماً اٹھ گئے جب سامنے آئی بطول. انسانیت صبر و وفا اور نور کا پیکر ہیں آپ. دین چراغ روشن ہوا آپ سے بنت رسول. اب منور کی مدد ہو از بہر پیمبر علی. فاطمہ کا واسطہ اب دعائیں ہو قبول. اللہم صلی اللہ محمد. بہت بہت شکریہ. آپ سب کو شاد آباد رکھے. ہدایت ٹی وی زندہ باد. جزاک اللہ سسٹر، بہت شکریہ. بہت شکریہ سسٹر آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. منور جہاں صاحبہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ تھی. ناظرین کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس حوالے سے جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم جو پاکستان اس وقت جو جہاں پر جا رہا ہے، جس انداز میں اس وقت کی حکومت ہے اور مزار اقبال بھی بند ہے، ہر جگہ بند ہے، اور اس دھماکے اور اسلام آباد کیپٹل ہو، بڑے بڑے شہر ہوں، کراچی لاہور یہ بڑے شہر ہیں، تو یہاں پر یہ صورتحال ہے تو دیگر نیچے شہروں کا کیا حالات ہوں گے؟ تو اس پر دل کڑتا ہے بحیثیت پاکستانی. السلام علیکم.
Assalamu alaikum. Walaikum assalam. And I'm calling from Leicester, and I want to recite Surah Al-Kawthar with the translation. Bismillah. Bismillah. Billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Subhanallah. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Subhanallah. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Indeed, we have granted you, O Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-Kawthar. So pray to your Lord and sacrifice. Indeed, your enemy is the one cut off. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Thank you, Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz. God bless you, dear. And I really love that. I really love her. بہت پیاری چھوٹی سی ایک فرشتہ آتا ہے اور ہمارے پروگرام کو مہکا کے چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ سے بریلینٹ ایفرٹ, اور دیکھنے والے تمام بچے جو میرے خیال میں دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی اس بچی کو سن کے اپنے اندر ایک ہمت پیدا کریں گے. بالکل, یہ امید ہے, جہاں ہم نا امید ہو جاتے ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو یہ تھوڑا سا ایک امید دلا دیتے ہیں جو بچے ہیں. السلام علیکم. فروخ بھائی میں دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں. جی انور شاہ صاحب بسم اللہ. جی اقبال کا جو ٹاپک چاہ رہا ہے نا, تو یہ نا امیدی کی بات ہے. امیدی کی میں اس میں اقبال کے اشعار سنے. ٹھیک ہے. اور اقبال کے لکھے ہوئے اشعار ہیں. جی کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. واہ. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. اور اس فروخ بھائی شاداب کھیتی کو سب جلانے والے سیاستدان ہیں. کوئی اس سے کھیتی کو کوئی پانی نہیں صحیح طریقے سے دے رہا. تھار میں دیکھے کیا ظلم ہو رہا ہے, لوگ اس کھیتی سے بھوکے مر رہے ہیں اور نہ جانے معلوم نہیں یہ کھیتی کب ان کو خدا کا خوف آئے گا تو یہ کھیتی زرخیز ہوگی. فروخ بھائی دعا کرے سارے پاکستان اور مسلمان, خدا ہدایت دے ان سیاستدانوں کو, ان کو خدا کا خوف ان کے دل میں آ جائے. جو کھیتی شاداب کو یہ پانی بھی نہیں صحیح طریقے سے لگا رہے, تھار میں لوگ بھوکے مارے ہیں, اور یہ ان کے محاذ اور ان کا شان و شوکت ڈگنتی, ان کی ملاقاتیں دیکھے کتنی رائل ہیں, اور شرم کی بات ہے. فروخ بھائی خدا حافظ. جزاک اللہ. بالکل, یہ تو خیر ہماری اپنی شاہ صاحب غلطی ہے کہ ہم نے تاجروں کو, دکانداروں کو کھیتی باڑی پہ لگا دیا ہے. جی بالکل. تو ان کو کیا پتا, اور یا اس انداز میں کہ وہ تو اپنا تجوریاں بھریں گے, اپنا مال جو بنائیں گے اور وہ نکل پڑیں گے. اور جس اللہ تو ایک بس خزانہ کھلا ہوا مل گیا ہے جس کے آس پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کھلا ہوا ہے, جتنا آپ لوٹنا چاہیں دیکھ خالی ہو جائے گی, اگلی حکومت آئے گی وہ پھر قرضوں سے بھر لے گی. بالکل صحیح. اور آپس میں جو ہمارے بحثیت قوم ہم جو بٹے ہوئے ہیں, جیسے ان دنوں صحافی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو صحافی برادری وہ احتجاج کر رہی ہے. اس سے پہلے اسلام آباد حملہ وہ وکلاء برادری ہے, ٹیچر برادری ہے, کلرک برادری ہے. تو اس انداز میں ہم مختلف شعبوں کے حوالے سے جو پیشے ہیں وہاں پر بٹے ہوئے ہیں, لسانی حوالے سے بٹے ہوئے ہیں کہ سندھی ہیں, پنجابی ہیں, اردو بولنے والے ہیں, اور فرقہ وارانہ تو ہے ہی ہیں کہ سنی ہے, وہ شیعہ ہے. جس انداز میں بھی اسی کے اس پہ میں علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر یہاں پہ میں پیش کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر وہ آج ہوتے تو کیا کہتے کہ اتنے فرقے, جبکہ اس زمانے میں صرف 3 لوگوں کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, اخوان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو یہ اگر آج کے دور میں اقبال ہوتے تو میں سوچتی ہوں کہ وہ آج کے دور میں ان کی شاعری کیا ہوتی ہے, اور وہ کیا اتنے جو فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں, اتنے جو گروپس ہمارے یہاں بن گئے, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. مطلب میڈیا وار اس قدر تلخ ہو گئی ہے کہ لگتا نہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, یوں لگتا ہے کہ بس الزام ہے. جیسے ہم 18 کروڑ ہیں نا, تو آدھے جو ہیں دوسرے کو غدار سمجھتے ہیں. یعنی 9 کروڑ کے سامنے جو اگلا بندہ ہے, ایک تو برداشت کی کمی ہے, کوئی بھی اس کا پوائنٹ آف ویو ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا وہ غدار ہے, وہ غدار ہے, وطن دشمن ہے, وہ سارا کچھ ہے اگر آپ کے ساتھ اس کے خیالات نہیں مل رہے. جبکہ ڈیموکریسی ہے, جبکہ ڈیموکریسی میں تو یہ ہے کہ مبشر لقمان صاحب بھی اگر کچھ بولتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے گروپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں. اور یہ بالکل آپے سے باہر, یہ جو
اور تھوڑی سی جو لائن ہے وہ کنٹرول اس میں کراس نہیں کرنا چاہیے. مطلب اتنا زیادہ آپ بھرم میں نہیں آ جائیں, اتنا آپ اس میں کہتے ہیں کہ تکبر میں نہ چلے جائیں کہ آپ کے پاس اگر ایک پلیٹ فارم آ گیا ہے تو آپ کا جو دل چاہ رہا ہے مرضی آپ بولیں گے, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. تو اپنے الفاظ کو ضرور سوچ سمجھ کے استعمال کیجئے کہ آپ اپنے ہی وطن کے ایک فرد کے لیے ان الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں. اور جو میر صاحب کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی جو سوچا سمجھا نہیں, ISI کے جو چیف ہیں ان کے چینل نے تصویر لگا کے کہ یہ اس میں ملوث ہیں, بالکل انیشل آورز میں, ابھی بھی FIR نہیں درج ہوئی, لیکن انہوں نے ٹھوک دیا. اور پھر ظاہر دشمن ممالک, دشمن جو ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ پورا کیش کرایا ہے. تو بعض جو ہماری غلطیاں یہ اتنی جلدی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہی اس میں ذمہ دار ہے. لگتا ہے جہاں سے بھی لفافہ جو لفافہ کلچر جو ہے, یہ جہاں سے بھی لفافہ آتا ہے وہاں سے ایک اسکرپٹ آپ کو پورا مل جاتا ہے. آپ نے وہ لفافہ لینا ہے اور ساتھ میں وہ اسکرپٹ بول دینا ہے. اب اس میں کون صحیح ہے کون غلط, یہ سارا جو نقصان ہے اس کا عوام کو ہو رہا ہے. ہم یہ ایسے کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنی بار بولیں کہ وہ سچ لگنے لگ پڑے, اس انداز وہ اسی فارمولے پہ ہے. کالر ہیں, اس کے بعد پھر بریک پر بھی جانا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب, بسم اللہ. بیٹے آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ میرا جو ٹاپک وہی ہے جو پہلے ہے. جی بالکل. اقبال کی بات تو بعد میں آتی ہے. صحیح. اقبال تو وہ شخصیت تھی جنہوں نے یہ کہا تھا شاعر تو میں نہیں ہوں, نہ ہی مجھے شعر زیادہ آتے ہیں, نہ پتہ ہے شعروں کا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ خاک کربلا سرما ہے میری آنکھ کا, کربلا و نجف کہ جس کی آنکھ کا سرما ہو, خاک کربلا اور خاک نجف, وہ اس کا مقام پھر آپ خود سوچ لیں. لیکن جو ٹاپک آپ نے پہلے دیا تھا جی اس میں آپ سے بات کروں گا, پھر تھوڑا سا اس پہ بات کر لوں گا. بات یہ ہے کہ آپ ابھی تک کہہ رہے تھے کہ محبت آل محمد کی ہو, تو میری نظر میں محبت جو چیز ہے نا یہ کوئی میں نے نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. محبت ایک عارضی جذبہ ہے. اگر گھر میں آپ نے کوئی طوطا پال رکھا ہے نا تو وہ اس سے محبت ہو جاتی ہے, لیکن جب اڑ جاتا ہے تو چند دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں. صحیح. اصل بات ہوتی ہے مودت کی. ٹھیک. مودت ایک وہ درجہ ہے محبت کا کہ جس میں انسان اپنا سب کچھ کسی پہ نچھاور کر دیتا ہے اور سوائے اس کے اپنے دل میں اور کوئی محبت نہیں رکھتا. اور اس کی مبارکباد آج کے دن کی میں دیتا ہوں ہر اس سننے والے کانوں کو, ہر اس دھڑکنے والے دل کو جو محبت و آل محمد میں دھڑک رہا ہے, اور ہر اس ذہن کو جس میں سوائے اس کے کہ محبت و آل محمد کی سوچ کے اور پاک سوچ نہیں ہے, اور ہر اس روح کو دے رہا ہوں مبارکباد جو صرف معطر ہوتی ہے تو صرف آل محمد کے ذکر سے معطر ہوتی ہے. ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جہاں تک بات ہے محبت کی, تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کو آپ نے دیکھنا ہو تو سلیمان فارسی کے پاس جائیں رضی اللہ عنہ, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس گھر کے ساتھ محبت ہو تو کیسی ہو جو داڑھی کے ساتھ بہاری دیتے رہے اس گھر پہ. تو انہوں نے ثابت کیا کہ اس گھر سے محبت نہیں محبت ہے. تو مولا نے کسی نے پوچھا کہ آپ جب گھر جاتے ہیں حضرت سلیمان سے کہ آپ جاتے ہیں گھر پہ, تو آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر کے دروازے پہ جو کنڈی لگی ہوئی ہے وہ کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو نے سوچا کیسے؟ میں نے تو کبھی سر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر کی جو زنجیر ہے کنڈی ہے وہ کیسی ہے. تو محبت ہو تو ایسی ہو کہ جو گھر جائے داڑھی سے بہاری بھی دے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ کنڈی کیسی ہے. تو ایسی محبت ہونی چاہیے دل میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو وہ در ہے کہ جس میں فرشتے آتے ہیں, جبرائیل آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جبرائیل ہوں, کبھی وہ درزی بن کے آتا ہے, کبھی وہ اسیر بن کے آتا ہے. تو جس در پہ جبرائیل اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کے آتا ہے کہ وہ جبرائیل نہیں کہلاتا اور چکیاں پیستا ہے اور بنگوڑے ہلاتا ہے, تو اس در کے مقام کو تو دیکھنے کے لیے ہمیں محبت کی ضرورت ہے, پاکیزگی کی ضرورت ہے, روح کی ضرورت ہے اور زندہ روح کی ضرورت ہے. مردہ روح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں زندہ روح رکھنے کے لیے اس در کو پہچاننا ہے. تو پھر اس بی بی کو پہچانو جس پہ انا ماں کی آیت اتری, جس پہ انا ماں کی آیت اتری. اور پھر جب فرشتہ آیا تو اس نے جب دیکھا کہ چاہے پانچوں لیٹے ہوئے ہیں تو اسے یہی پتہ نہیں تھا کہ اس میں محمد کون ہے, حسین کون ہے, حسن کون ہے, علی کون ہے, فاطمہ کون ہے. وہ یہ بھی نہ پہچان سکا, سارے نور ایک جیسے ہی اسے نظر آئے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس بی بی کو پہچاننا کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے لیے رحمت بن کے آئی, اور اس طریقے سے رحمت اس مقام پہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی اس لیے پاک رسول کو دی
کہ وہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو ثابت کر دیا اس بیٹی نے کہ بیٹی ایک ایسی رحمت ہے، اس کو زندہ دفن نہ کرو، یہ تمہاری عاقبت کو سنوار دے گی، یہ تمہارے لیے رحمت بن کے آئے گی۔ اور لوگوں نے پھر اس بیٹیوں کو اپنے کو رشتے کو پہچانا، باپ بیٹی ہوئے، اور پھر وہ پہچان بی بی پاک کروانے والی ہے۔ تو جو بی بی اپنے خاندان کو، اپنی لوگوں کو اپنی بیٹیوں کی پہچان کروانے والی بی بی ہو، اللہ جانے لوگوں نے اس بی بی کو کیوں نہیں پہچانا، اللہ جانے اس بی بی کو کیوں رلا کے دنیا سے بھیجا۔ اس کا پتہ تو اب بعد میں پتہ چلے گا ان لوگوں کو جنہوں نے بی بی کو دکھی کیا اور دکھی کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور بی بی پاک کے فرامین پہ چلنے کی ہمیں ہمت طاقت دے، اور جذبے سے ہم بی بی پاک کے فرامین پہ۔ نقوی صاحب، اس پہ جو اگلا ایشو جس پر آپ بات کریں گے، تھینک یو جی، مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ دوبارہ آ سکتے ہیں جو آج کے حالات پر اگر آپ بات کرنا چاہیں، کیونکہ اب وقت ہوا چاہ رہا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کے لیے آخری حصے کے لیے دوبارہ کالز کھولیں گے، اور اس سے پہلے بریک کے دوران جو پہلی بریک تھی، صادق صاحب نے پونا سے ہمیں کال کی تھی، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہدایت ٹی وی کا کہ جو غلط پروپیگنڈے چل رہے ہوتے کہ یہ شیعہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، تو ہدایت ٹی وی کافی حد تک جو ہے ان تمام جو ایسی باتیں ہیں ان کو ظاہر کرنے کی کوشش میں کامیاب ہے، ماشاءاللہ۔ کھل کے ڈسکشن کی ہمارے علماء نے اور تمام لوگوں نے کہ بھائی اصل حقیقت کیا ہے اور ہم کس مذہب کی پیروی کرتے ہیں، کس کے ماننے والے ہیں۔ تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ لوگ ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اپنے جو ان کی آنکھوں پہ کچھ لوگوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑے سے سرک رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو لیجیے ناظرین، چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔